السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج کی ہماری آیات ہیں آیات نمبر 24 سے لے کر 26 تک سورۃ البقرہ۔ آیت نمبر سٹارٹ کرنے سے پہلے تفسیر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم ایک دفعہ لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ فَإِن پھر اگر لم نہ تفعلوا تم نے کیا ولن اور ہرگز نہیں تفعلوا تم کر سکو گے فتقوا پس ڈرو نارا آگ سے اس آگ سے التی وہ جو وقودھا ایندھن ہے اس کا ناس و انسان والحجارۃ اور پتھر اور عدت تیار کی گئی ہے للکافرین کافروں کے لیے۔ آیت نمبر 24 میں وارننگ ہے، اس کے بعد ہماری آیت نمبر 25 ہے جس میں خوشخبری ہے جنت کی کن کے لیے ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ اور خوشخبری دے دیجئے الَّذِينَ انہیں جو آمنوا ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے عمل کیے صالحات نیک ان بے شک لہم ان کے لیے جنات باغات ہیں تجری بہتی ہیں من تحتہا اس کے نیچے الانہار نہریں کلما جب کبھی رزقوا وہ دیے جائیں گے منہا ان سے من ثمرۃ کوئی پھل رزقن بطور رزق قالوا وہ کہیں گے ھذا یہ وہی ہے رزقنا دیے گے ہم من قبل اس سے پہلے وأوتوا اور وہ دیے جائیں گے بھی اس سے متشابہن ملتا جلتا ولہم اور ان کے لیے اس میں فیہا اس میں ازواجم بیویاں ہوں گی مطہرۃ نہایت پاکیزہ وہم اور وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ اب آیت نمبر 25 میں خوشخبری ہے جنت میں بیویاں ہیں مزید نعمتیں ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 26 ہے مثالیں بیان کی گئی ہے، مثالوں کی حکمت بیان کی گئی ہے، لوگوں کے دو گروپ بنے گئے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ایمان والے اور دوسرے کافر۔ اور اس کے بعد مچھر کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یستحیی نہیں فرماتا حیا ان یضرب کہ وہ بیان کرے مثلا کوئی مثال ما بعودۃ خواہ مادہ مچھر کی ہو فما یا جو فوقہا اس کے اوپر اس کے ہو فما تو رہے الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے فیعلمون بس وہ علم رکھتے ہیں انہ بے شک وہ الحق حق ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے واما اور رہے الذین وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا فیقولون تو وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ کیا ارادہ کیا اللہ نے بہذا ساتھ اس کے مثلا مثال کے یضل وہ گمراہ کرتا ہے بھی ساتھ اس کے کثیرن تعداد کو ویہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے بھی ساتھ اس کے کثیرن بہت کثیر تعداد کو وما اور نہیں یضل وہ گمراہ کرتا بھی ساتھ اس کے الا مگر فاسقین مگر فاسقوں کو۔ اب ہمارے پاس 3 آیات ہیں جو آج ہم نے کور کرنی ہیں۔ 3 آیات ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 24 آیت نمبر ہمارے پاس ہے 24 25 اور 26۔ یہ جو تینوں آیات ہیں ان کا الگ الگ تھیم ہے، لیکن آن ورڈ آیت نمبر ہمارے پاس 20 سے لے کر آیت نمبر 20 سے لے کر آیت نمبر 29 تک جو ہے وہ عبادت کا حکم ہے۔ یہ جو آیت نمبر 21 سے لے کر 29 تک یہ جو آیات ہیں ان کا ایک ہی تھیم ہے، ٹھیک ہے، ٹاپک یہ ایک ہی ہے، اس میں عبادت کا حکم ہے۔ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں آیت نمبر 24 سے۔ سب سے پہلے جو آیت نمبر 24 ہے فَإِن لَم ٹھیک ہے، پھر اگر نہ تفعلوا تم نے کیا ولن اور ہرگز نہیں تفعلوا تم کر سکو گے۔ پچھلی آیت میں چیلنج دیا گیا تھا قرآن جیسی صورت بنا کر دکھاؤ، اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم یہ کبھی نہیں کر سکو گے تو پھر جہنم سے ڈرو، ٹھیک ہے۔ فَإِن لَم پھر اگر نہ تم نے کیا اور ہرگز نہیں تم کر سکو گے، تو یہاں تک جو ہے پیچھے والی جو آیت تھی کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے اس سے جو نازل کیا میں نے اپنے بندے پر تو لے آؤ کوئی صورت اس جیسی اور بلاؤ اپنے گواہوں کو سوائے اللہ کے اگر تم سچے ہو۔ اس آیت میں یہاں پر جو ہے چیلنج تھا کہ قرآن جیسی کوئی صورت بنا کے لاؤ۔ پھر اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا تم نہیں کر سکو گے اور بالکل نہیں کر سکو گے، بس ڈرو اس آگ سے، وارننگ ہے کہ ڈرو اس آگ سے۔ جہنم کی خاص بات آگے بیان کی گئی ہے کہ
ایندھن ہے، ایندھن اس کا کیا ہے، جہنم کا ایندھن کیا ہے، ایک تو انسان اور دوسرا پتھر، یہ دو ہیں، ٹھیک ہے۔ اعدت للکافرین، نیکسٹ بتایا بھی گیا ہے کہ یہ کن کے لیے، یہ خاص طور پر کافروں کے لیے ہے۔ یہ بہت پوائنٹ ہے کہ اب کافروں کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اب پتھر سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں پتھر سے مراد ہے کہ جو ان کے بت ہے نا کافروں کے، ٹھیک ہے، وہ بھی ساتھ ہی جلیں گے، یعنی جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے ہو یا بناتے تھے، ٹھیک ہے، پاسٹ کے بعد اس ٹائم وہ بناتے تھے، وہ بھی تمہیں نہیں بچا سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کرنے والا کام کیا ہے کہ قرآن کو جھٹلانا، اس کا جو انجام ہے وہ یہ ہے، جہنم ہے، ٹھیک ہے۔ اور کرنا کیا چاہیے، ابھی بھی ٹائم ہے، اس کے لیے جو ہے وہ توبہ کرنی چاہیے، توبہ کا رستہ جو ہے وہ کھلا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے آیت نمبر 25، وَبَشِّرِ الَّذِينَ، اور خوشخبری دے دیجیے انہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، بے شک ان کے لیے تو باغات ہیں، بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں، جب کبھی وہ دیے جائیں گے ان سے کوئی پھل بطور رزق، وہ کہیں گے یہ وہی ہے جو دیے گئے ہم اس سے پہلے، اور وہ دیے جائیں گے اس سے ملتا جلتا، اور ان کے لیے اس میں بیویاں ہوں گی پاکیزہ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، ٹھیک ہے۔ وارننگ کے بعد اللہ تعالیٰ امید دلاتا ہے۔ اب یہ جو اوپر والی آیت ہے ضروری نہیں ہے کہ یہ کافر کے لیے، یہ مومن کے لیے بھی ہے، اگر وہ تو گناہ کرتا ہے، اس کے بعد اگر وہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ عمل نہیں کرتا، تو اس کے لیے بھی وہ ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پر اعدت للکافرین کافروں کے لیے ہے۔ اس کے بعد ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اب وارننگ بعد اللہ تعالیٰ امید دیتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے جنت ہے۔ جنت میں کیا کیا چیزیں ہوں گی، جنت کی خوبیاں کیا ہیں، وہاں پر باغات ہوں گے، اس کے بعد وہاں پر نہریں بہتی ہوں گی، اس کے بعد وہاں پر جو ہے وہ رزق ہوگا۔ ایک خوبصورت بات، جب بھی کوئی پھل ملے گا وہ کہیں گے یہ تو پہلے بھی ملا تھا، مطلب شکل ملتی جلتی ہوگی لیکن ذائقہ نیا ہوگا اور بہتر ہوگا۔ مزید اس میں نعمتیں کیا ہوں گی، اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، ازواج مطہرہ بیویاں ہوں گی، مطہرہ پاکیزہ، ہمیشہ کی زندگی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا ہے کہ صرف ایمان کافی نہیں ہے، نیک عمل بھی ضروری ہے، اصل کامیابی انسان کی وہی ہے، جنت ہے۔ نیکسٹ ہم چلتے ہیں آیت نمبر ہماری 26، ٹھیک ہے۔ اچھا، آیت نمبر 26 میں اب اللہ تعالیٰ مثال ایک دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مثال کیا، وہ ہم پڑھتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتا کہ وہ بیان کرے کوئی مثال، خواہ وہ مادہ مچھر کی ہو یا اس سے اوپر، تو رہے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے، جو ایمان لائے، بس وہ علم رکھتے ہیں کہ بے شک حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اما اور رہے وہ جنہوں نے کفر کیا، تو وہ کہتے ہیں ماذا، کیا ارادہ کہ اللہ نے ساتھ اس مثال کے، وہ گمراہ کرتا ہے ساتھ اس کے تعداد کو، اور وہ ہدایت دیتا ہے ساتھ اس کے تعداد کو، نہیں وہ گمراہ کرتا ساتھ اس کے مگر فاسقوں کو۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مچھر جیسی چھوٹی چیز کی مثال کیوں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جواب ہے کہ اللہ کسی بھی چیز کی مثال دے سکتا ہے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، مقصد کیا ہوتا ہے، سمجھانا ہے۔ اب اس میں دو لوگ ہیں، دو گروپ ہیں، ایک تو وہ ہیں ایمان والے ہیں جو کہ سمجھ جاتے ہیں، اور دوسرے جو ہیں، ٹھیک ہے، دوسرے جو ہیں وہ کافر ہیں جو کہ مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس مثال کا کیا مطلب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان مثالوں کے ذریعے کچھ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور کچھ کو گمراہ کرتا ہے، لیکن گمراہی صرف جو ہے وہ نافرمان فاسق لوگوں کو ملتی ہے، جیسے کہ ایک استاد پڑھاتا ہے، اچھا طالب علم کامیاب ہو جاتا ہے، برا طالب علم فیل ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔